زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصرے اور تجزیے کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم عالمی سیاست میں تہلکہ مچا دینے والی پاناما لیکس کا تذکرہ کریں گے، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت سینکڑوں ممالک کی اندرونی سیاست میں ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے۔ حکمرانوں کی طرف سے پہلے ہی نک و نک تنگ آئے ہوئے عوام نے الزامات، احتجاج اور فوری استعفوں کا مطالبہ شروع کر دیا، اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم اس کا پہلا شکار بنے ہیں۔ ناظرین، 2.6 ٹیرا بائٹس پر مشتمل یہ پاناما پیپرز کا یہ ڈیٹا، جس کی ابھی پہلی قسط آئی ہے، مستقبل میں یہ کیا گل کھلانے والا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے را کا نیٹ ورک جو وزیر ایران پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے واضح ثبوت ملنے پر پاکستانی حکومت نے 6 نکاتی خط ایرانی حکومت کو دیا تھا، اس ایشو پر کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے انڈیا جانے والی پاکستانی GIT کی رپورٹ اور اس دوران اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے انڈین ٹیم کے ایک اہم مسلمان رکن محمد تنزیل احمد کے قتل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر غلام برزا صاحب، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے پاناما پیپرز کی لیکس پر بات کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ یہ آف شور کمپنیز ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں اور یہ کن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر صاحب، یہ المیہ ہے ہمارے آج کل کے دور کا کہ مطلب ایک کام جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، لیکن اس کو اسی نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پنپنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ کچھ کمپنیز بنائی گئی ہیں جو مین لینڈ سے ہٹ کر کچھ جزیروں میں اپنا وہ دفاتر کھول لیتی ہیں۔ ان کے دفاتر مین لینڈ پہ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کچھ جزیرے، حالانکہ کوئی دنیا کا کوئی حصہ اب کسی ملک کی عملداری سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ جعلی کچھ کمپنیز، شیل کمپنیز انہیں کہتے ہیں نا، کھوکھلی کمپنیز کچھ بنا لیتی ہیں، بے نامی کسی ڈیفرنٹ نام سے کمپنی بنا لی کسی نے، اور وہ استعمال ہوتی ہیں کہ پیسہ جو ہے، منی جو ہے، اس کو سائن آف کیا جائے، سائفن آف کیا جائے مین لینڈ سے۔ اچھا، اس کا جواز جو ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے، مطلب جو جواز دیا جاتا ہے قانونی طور پر، بیسیکلی اس کا کوئی ایک طرح سے جواز بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں حکمرانی اصل جو ہے بظاہر تو جمہوریت نظر آتی ہے اور وہ ہے، لیکن کیپٹلزم جو ہے وہ اس وقت دنیا پر حاوی ہے ایز اے سسٹم۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور وہ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ اب حکومتیں بدلتی ہیں، انہی کے بل بوتے پر الیکشنز لڑے جاتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، اور اگر وہ فنڈنگ نہ کریں، اسی پیسے کے بل بوتے اسی پر، اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہ مفاد وابستہ ہے ان کے ساتھ۔ مطلب وہ جواز تو اس کا یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے ریسرچ کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ اپنے نام کو چھپانا پڑتا ہے بعض اوقات سیکریسی کے لیے کہ ہم کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایپل کمپنی ہے، اب وہ بظاہر تو وہ الیکٹرانکس کی کمپنی ہے، لیکن وہ کار بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اپنے کچھ پیسے سائفن آف کر لیے، ایک شیل کمپنی بنا لی کاروں پر ریسرچ کرنے کے لیے، تو یہ تو اس کا بظاہر جواز ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اس کو غیر اخلاقی بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے کور کے انڈر پھر وہ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، ٹیکس بچانے کے لیے پیسہ وہاں ڈمپ کیا جاتا ہے۔ ڈرگ منی کا ایک زمانے میں بڑا تھا، جب یہ ساؤتھ امریکہ اور امریکہ میں بہت وہ ڈرگ کی ٹرانسفر ہو رہی تھی، ڈرگ ٹریڈ ہو رہی تھی، وہ ڈرگ سے جو منی لانڈرنگ اسی میں آ گئی، ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام اور ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اگر امریکہ میں کوئی ڈائیورس دے دے کوئی بلینئر آدمی، تو اس کو آدھی جائیداد اپنی بیوی کو دینی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ بلینئرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس کو دولت کو چھپا لیں، کسی طرح کسی اور نام سے ایک شیل کمپنی بنا لیں، تو یہ ان کے لیے جواز ہیں۔ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کے لیے یا کالا دھن رکھنے کے لیے جو ہے یہ کمپنیز بنائی جاتی ہیں۔ بظاہر تو قانونی جواز دیا جاتا ہے، لیکن اس کے تحت بہت سے غیر قانونی کام دنیا میں اندازاً
کتنی آف شور کمپنیز کام کر بہت رہی سی ہیں کمپنیز کام کر رہی ہیں، بہت سے ممالک کے چینل آئیلینڈز ہیں برطانیہ کے آس پاس جو اس میں اٹلانٹک میں ہیں، پیسیفک اوشن میں، یا کیریبین آئیلینڈز میں جو ابھی حالیہ آیا ہے، یہ وہاں پاناما جو سینٹرل امریکہ ہے اس کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے 2 حصے دار ہیں، ایک کا نام وہ مساک ہے، ایک فونسیکا ہے، انہوں کی کمپنی ہے۔ یہ ایک کمپنی جو ہے اس کا کچا چھٹا سامنے آیا ہے، پتہ نہیں کتنی کمپنی ہے، ان کا بھی تعداد معلوم نہیں ہے، اور یہ ایک کمپنی کے یہ بھی اب ایک طرح سے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ کوئی ہیک ہو گئی ہے، اس کا ڈیٹا ہیک کیا ہے۔ 2014 میں کسی نے رابطہ کیا کسی جرمن اخبار سے، اس نے کوئی پیسے بھی نہیں مانگے، اس نے کہا جی میں کوئی ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، صرف سیکیورٹی اس نے مانگی، وہ سیکریسی ابھی تک قائم ہے۔ اس نے کچھ ڈیٹا دینا شروع کیا، اور پھر وہ ایک انٹرنیشنلی ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا، 300-400 اس کے کہا جا رہا ہے ممبرز نا ہیں۔ کہ 2.6 ٹیرا بائٹس کا یہ جی، ڈیٹا ہے ٹوٹل، وہ یہ پورے جس کی یہ پہلی قسط آئی ہے ابھی۔ یہ پورے 1.25 سال میں وہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے۔ 300-400 جرنلسٹ ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ ایک بنا ہوا ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، مختلف ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں اور دوسرے جگہوں پر اس کے وہ نمائندے ہیں، BBC مطلب ہے اس میں ایک بڑا ہے۔ ان لوگوں نے اس ڈیٹا کو چھانٹا ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر دی ہیں۔ اب بظاہر تو لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مطلب ہے 2.6 ٹیرا بائٹ کا تو ڈیٹا ہے، اور اس کے ساتھ جو منی جو پیسہ جو ایکسپوز ہوا ہے وہ 21 سے 32 ٹریلین ڈالر ہے، جو امریکہ کے نیشنل ڈیٹ کے برابر ہے۔ یہ ایک کمپنی کا ہے۔ ابھی ایسی کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور کتنا مطلب کالا دھن ہے اور کتنا پیسہ جو ہے وہ اس طرح چھپایا گیا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کالے دھن کی بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز جو ہیں اور منی لانڈرنگ جو ہے یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس رائے میں کتنا وزن ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ دیکھیے کہ برائی کی جڑ کہاں ہے، یہ فساد ہے کہاں۔ اصل جو اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے تباہ کن بات ہے، وہ ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے آؤٹ ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کو کور کرتی ہیں۔ دیکھیے آپ انہیں یہ بالکل غیر قانونی بھی نہیں کہا جاتا۔ دنیا کے طاقتور لوگوں نے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اسے ایک قسم کا لیگل کور بھی دیا ہوا ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہیں وغیرہ، لیکن یہ ہے اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ 2 باتیں تو انہوں نے بتا دی کہ اپنا کچھ تحقیق ہے، لیکن اصل مقصد ہے دولت چھپانا، اور جس شخص کی دولت ہے اس کا نام چھپانا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کا نام چھپائے جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر اس میں سوال یہ ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، وائٹ کیا منی کیا ہے، بلیک منی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ منی وائٹ ہو، اگر یہ منی جائز ہو، تو کیا ضرورت ہے کسی کو چھپانے کی؟ یہ چھپانے کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وائٹ منی شو کریں گے تو ہمیں اتنا ٹیکس دینا پڑ جائے گا، یہ اتنا ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنیز بنانا جو ہے غیر قانونی نہیں ہے، تو پھر ٹیکس مینجمنٹ کرنا بھی غیر قانونی کیسے ہوا؟ ٹیکس ایویژن کرنا غیر قانونی ہے، ٹیکس مینجمنٹ کرنا غیر قانونی؟ میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ اصل شاخسانہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، کہ انہوں نے خود ہی ایک غلط کام کو لیگل کور دے دیا ہوا، اس لیے کہ جو اس کے کرتا درتا ہیں وہ خود بڑے سرمایہ دار ہیں، لہٰذا اسے ایک لیگل کور دے دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسے لیگل کور نہیں ملنا چاہیے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان خبروں کے ساتھ ہی صدر اوباما نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم امریکہ میں ایسی قانون سازی کریں گے اب جس سے یہ چیز ممکن نہ رہے، یہ جس قسم کی یہ کمپنیاں کھولنی ہیں ممکن۔ کیوں؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ وہ اس آڑ میں غلط کام ہو رہا ہے، اس مطلب وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اس آڑ میں غلط پیسہ، بلیک منی وہاں جاتی ہے۔ اور سب سے یہ ہے، سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر کہہ لیں یا غیر ترقی یافتہ ملک کہہ لیں، ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے جو کرتا درتا لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے حکومتی ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنی کرپشن کی کمائی جو ہے وہ وہاں رکھ دیتے ہیں اور وہاں اس کو لیگل کور حاصل کر لیتے ہیں، پیسے سے پیسہ بناتے رہتے ہیں۔ یہی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کہی گئی ہے، اور وہ شریف فیملی ہی کے اندر سے بات آئی ہے باہر، یعنی یوں کہیے کہ گھر کے بیدی نے لنکا ڈائی ہے۔
وہ یہ کہ بہت اچھی بات کہی گئی ہے جو شہباز شریف کی اہلیہ نے جو کہی ہے، ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہ یہ آف شور کمپنیاں جو ہیں یہ لیگل ہوں گی. میں نہیں کہتی کہ یہ لیگل ہے یا نہیں ہے، یہ لیگل، لیکن یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ قانون توڑنے والا قانون شکن کہلاتا ہے، لیکن غیر اخلاقی حرکت کرنے والا اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے. بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جس چیز کو آپ غیر اخلاقی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کا کچھ سودا کیا ہے، کسی چیز کے بدلے میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. جب خود آپ اس کو غیر اخلاقی تسلیم کر، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین تبصرہ آیا ہے یہ اس کے حوالے سے کہ قانونی ہوتے بھی یہ غیر، دیکھیے اگر یہ غیر اخلاقی نہ ہوتی تو دنیا بھر میں اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ یہ آفٹر آل غلط طریقے سے پیسے وہاں جاتے ہیں. وگرنہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، کیا نام ہے جس کا، آئس لینڈ کا وزیر اعظم نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، حالانکہ صرف 3 لاکھ لوگوں کا وزیر اعظم ہے وہ، اور دنیا کے باقی وہ وزیر اعظم ہے یعنی سربراہ مملکت کے حوالے سے اسی کا نام ہے، یہ ہمارے میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کا نام ہے. باقی سربراہ مملکت کا کوئی براہ راست نام نہیں ہے. مثلا پیوٹن کے کسی عزیز کا نام نہیں ہے، اس کے دوستوں کا نام آیا ہے. تو یہ بات واقعتاً ہے کہ جو لوگ سیاسی قوت رکھتے ہیں ان کا اس طرح پیسے کو چھپانا، بے نام اپنے نام کے بغیر رکھنا، اس کا مطلب ہے کہیں دال میں کالا ہے. ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، یہ جو دنیا کے ٹاپ گن ممالک ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یورپی یونین ہے، اس کے کسی لیڈر کا، کسی آفیشل کا نام اس پاناما پیپرز میں نہیں آیا، ان لیکس میں نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کو سارا گند جو ہے وہ غیر، جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ ایک بات تو میں نے پہلے عرض کر دی تھی نا کہ بہت سی کمپنیوں میں سے یہ ایک کمپنی کا ڈیٹا ابھی سامنے آیا ہے اور اس کی بھی ایک انسٹالمنٹ ابھی ایکسپوز مطلب انہوں نے کی ہے کہ ابھی مزید ان میں سے یہ سارے اپنے تو بچا گئے ہیں نا، میں آگے گند سارا ادھر اچھال دیا میں آگے بات کر رہا ہوں نا. اسی طرح جس طرح مثال کے طور پر ہمارے ملک میں سے ابھی مطلب کچھ لوگوں کا نام آیا ہے، اب باقی اور بھی کمپنیز ہیں جو ایسی کمپنی بناتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں، ان میں اور لوگ بھی انوالو ہوں گے. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے، مطلب آپ اسے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، کہ یہ جو کروایا گیا ہے اب یہ کروایا ہی کو امریکہ کے ایما پر کروایا گیا ہے، کیونکہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کی، انٹرنیٹ پہ جو رپورٹ آئی ہے اس کی انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی طرف سے، اس پہ کور پہ پیوٹن کا تصویر دے دی ہے. حالانکہ پیوٹن کا براہ راست اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، پیوٹن کے کوئی مطلب اس کی کیبنٹ کے یا اس کے ملنے جلنے والوں میں لوگ ہوں گے اس کے بچپن کے دوست جو ہیں انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں، لیکن تصویر جو انہوں نے دے دی ہے وہ پیوٹن کی لگا دی ہے اس پر. تو اس سے بھی ایک شک یہ پڑتا ہے کہ امریکہ کے کسی بندے کا نام نہیں آیا، کیمرون کے والد کا نام ہے صرف ایک یورپ میں سے، اور کوئی ایسی چیز. لیکن پھر بھی فرانس نے بھی اپنا مطلب فرانس وغیرہ کا ہے یورپ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن آرڈر کر دیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سوئس بینکوں میں دولت پڑی ہوئی ہے دنیا بھر کے لیڈروں کی، جی وہ ایک اس کی بھی لسٹیں آنے والی ہیں، اس کی بھی لیکس آنے والی ہیں. وہ ایک الگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب یہ انفارمیشن ایسے ہی آتی رہے گی یا کبھی وہ لوٹی ہوئی دولت بھی ان ملکوں کو واپس ملے گی؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے بھی اب قوانین بن رہے ہیں. سوئس بینکس جو تھے وہ بھی کسی قانون کے تحت نہیں تھے، ان کے اپنا سیکریسی لاز تھے. اب امریکن پریشر ان پر آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے بینکنگ لاز چینج کریں تاکہ ان کو بھی مطلب ہے ان سے انفارمیشن لی جا سکے کہ کس کس بندے کا کتنے پیسے وہاں پر ہیں، اور وہ بھی کچھ قانون سازی اس کی ضمن میں ہو رہی ہے تاکہ وہاں بھی سوئس بینک اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں اور پتہ چلے کہ کس نے وہاں پر کتنا رکھا ہوا پیسہ فی الحال بہرحال. لیکن یہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں کھلنے والی ہیں کبھی نہ کبھی، وہ لیکن وہ شیل کمپنی سے الگ بزنس ہے وہ جو وہاں پر اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے جب یہ لیکس آئی ہیں پاکستان میں شروع ہو گیا، عمران خان صاحب نے، دوسری ہماری اپوزیشن کی جماعتوں نے، سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے لیڈر بدعنوان ہیں، انہوں نے اپنا جو بلیک منی تھی وہ باہر رکھی ہوئی تھی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے رات قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا. اب تو یعنی اپوزیشن جماعتوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی بس استعفیٰ دے دیں آپ. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، اس کو اپنا ایک ڈیو ٹائم دینا چاہیے اور اس پہ اپنی تحقیقات کے لیے انہوں نے پیش کر دیا ہے، اپوزیشن جماعتوں کے منہ بند نہیں ہو جانے چاہیے؟ آپ دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے ویسے تو دنیا بھر میں کمیشن بنتے ہیں مختلف تحقیقات کے لیے، لیکن ہمارے ملک میں کمیشنوں کی تاریخ جو ہے نا وہ بڑی مزاح کا خیز ہے،
اور وہ ہمارے وہ جو چودھری شجاع صاحب ایک ہمارے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں جو مٹی پاؤ مٹی پاؤ، تو جس چیز پہ مٹی پاؤ والا معاملہ کرنا ہونا تو اس کمیشن بنا دو. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمیشنز کی کوئی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس سے مجرم تک پہنچا جا سکے. دوسری بات یہ ہے اگر نواز شریف کسی کو جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ ملزم جج مقرر کر رہا ہے، کہ ملزم جو ہے وہ جج مقرر کر رہا ہے کہ تم فیصلہ کرو. سر اللہ کی عدالت کے علاوہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس آئین کے تحت کیا ہمارے پاس پاسبلٹی؟ میں آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. بڑا ہی اس معاملے میں تو بڑا ہی صحیح طریقہ تھا، بڑا آسان طریقہ تھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل آڈٹ کمپنی کو جو اکاؤنٹس کے آڈٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل کو، وہ بھی پاکستان کی نہ ہوتی یا پاکستان کی فرگوسن وغیرہ اچھے رکھتی ہیں، کسی کو یہ فرانزک آڈٹ کرنے کے لیے کہا جاتا کہ اس کا فرانزک آڈٹ کرو اور چیف جسٹس یا کوئی جج اس کی مانیٹرنگ کرے اس آڈٹ کی، اور وہ جو آڈٹ کرنے والی ٹیم ہو اس کے پاس اختیارات بھی ہوں، اس کے پاس وسائل ہوں کہ وہ سعودی عرب بھی جائے. دیکھیں وہاں فیکٹری کب لی گئی تھی، پیسے سعودی عرب کیسے پہنچے تھے، پھر وہ لندن جائے. کمیشن جو ہے یہ اس کو کوئی انہوں نے باؤنڈ تو نہیں کر دیا کہ آپ نہ جائیں اور نہ پوچھیں؟ کبھی اور جس آڈٹ کمپنی کا آپ نام لے رہے ہیں، جس کا آڈٹ کمپنی کا آپ نام لے رہے ہیں، میٹرو بس کا جو ہے آڈٹ اسی کمپنی نے کیا، نہ ماننے والوں نے پھر نہیں ماننا. میری عرض سے میں نے پہلے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کسی باہر کی کمپنی سے کروائیں. پہلی تو بات میری یہ تھی کہ کسی باہر کی کمپنی سے کروائیں. وہ جج کیسے اٹھ کے جائے گا باہر، اور جج کو کیا پتہ ہو کہ اکاؤنٹس کو تحقیق سے دے کرنی ہے. یہ تو میری ذرا بات مکمل ہے جی. یہ تو کوئی آڈیٹر ہو اور وہ جانے کہ یہ پیسے سعودی عرب کیسے پہنچے، سعودی عرب سے لندن کیسے پہنچے، اور پھر اس کے یہ کس طرح وہ آف شور کمپنی جو ہے کب کھولی گئی، کس طرح کھولی گئی. ملک میں آلریڈی ادارہ ہے نا نیب کا، دے دیں وہ کر رہا ہے نا. اس کے بعد نیب تو پہلے ہی کنٹروورشل ہے. نہیں کنٹروورشل تو نہیں، لیکن یہ نہیں وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ آپ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کو نہیں مان رہے، آپ نیب کی بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ وہ انہوں نے ریٹائرڈ کا کہا ہے، اور یہاں تاریخ یہ ہے، دیکھیے یہاں تاریخ یہ ہے کہ یہاں سٹنگ جج کو ٹیلی فون کیا، وہ آپ نے ٹیپ بھی سنی ہوگی، ایک دفعہ ایک زمانے میں آئی تھی، اور فلاں کیس کا فلاں یہ فیصلہ کر دو. آپ کو یاد ہے 1992 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان پر ایک کوآپریٹو سوسائٹی کی رقم کو اپنی فیکٹری میں اس کے پیسے ڈالنے کا نام ان کی فیکٹری کا اتفاق کمپنی میں ان پر الزام لگا تھا کہ اس میں پیسے ڈال دیا. فوراً کمیشن بنا دیا، اور کمیشن بنا دیا جسٹس اس وقت تھے افضل لون، اور اس کا نام رکھا لون کمیشن بنا دیا. اس نے فیصلہ دے دیا حق میں، اس میں بعد لون صاحب ریٹائر ہوئے تو انہیں سینیٹر بنا دیا. یہاں تو بات یہ جو بھی فیصلہ دے، کورٹ جو بھی فیصلہ دے، کورٹ کا کام ہی نہیں ہے، کورٹ کا کام بعد امپلیمنٹ تو حکومتوں نے کرنا ہے. اصغر خان کیس کا فیصلہ بھی کورٹ نے دے دیا، حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو اس پہ عمران خان صاحب اپنا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن بنے اس پہ دھرنے بھی تھے، سب کچھ تھا، اس کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد دھنیا پی کے سو گئے. مطلب اس پہ بھی تو پریشر ڈالے نا، پھر دیکھیں کہ فیصلہ آ گیا تو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی تو پریشر ڈالے. آپ نے کمیشن کی خود مثال دے دی. وہ ہمارا جو انتخابی کمیشن بنا تھا اس کا فیصلہ بھی بڑا عجیب غریب، 42 نقائص نکالے اس نے الیکشن کمشن میں. اور عمران خان صاحب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیوں نہیں تحریک چلاتے؟ دیکھیں بات سنیں، وہ تو عمران خان کا مسئلہ ہے نا، تحریک چلائی نہ چلائے. مجھے تو وہ بات کرنی ہے نا کہ یہ ہونا تو اپنا کام کر دیا، 42 نقائص نکال دیے انہوں نے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا نا کہ اس کے ساتھ ہی انتخابات جو تھے وہ صحیح ہوئے تھے، وہ ان میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئے تھے. 42 غلطیاں ہوئی تھیں لیکن انتخابات وہ بڑا مزاح کا خیز قسم کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا. تو ہمارے ہاں تو کمیشنوں کی یہ ہے، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آڈٹ کمپنی کے ذمہ لگایا جائے کسی کے، اور پھر اس کی جو کی جائے مانیٹرنگ، کوئی سٹنگ جج سپریم کورٹ کا کرے مانیٹرنگ، اور اس کا فیصلہ یہ پہلے طے کر لیا جائے کہ اس کا فیصلہ سب قبول کریں گے. پھر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر یہ فیصلہ، یہ مالی معاملہ ہے انتخابی یہ فیصلہ اگر آ گیا نواز شریف کے حق میں تو اس کے لیے بہت ہی استحکام کا باعث بنے گا. اور یہ فیصلہ اگر آ گیا تو اس میں شاید امپلیمنٹیشن کی اتنی رکاوٹ نہ بنے، پھر ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا. یہ معاملہ مالیاتی معاملہ ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، we'll take a break here، اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو را کی جو انوالومنٹ ہے بذریعہ ایران اس پہ بات کریں گے. Stay with us.
जमाना गवाह है। जमाना गवाह है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, रॉ जो है वो बजरिया ईरान पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अब तो उसके वाज़ेह शवाहिद आ गए हैं। ईरान पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इंडिया का सहूलतकार क्यों बना हुआ है? ये आपके इल्म में है कि ये बातें तो पहले से सबको मालूम हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का एक तरह से घेराव कर रहा है। यानी ईस्टर्न साइड से भी हम पर दबाव है और वेस्टर्न साइड पर अफ़गानिस्तान और ईरान में उसका एक बहुत मजबूत नेटवर्क है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। असल में तो बात ये हुई है कि अब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि उनका एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। सिर्फ एक अफसर नहीं, कई पूरा नेटवर्क, वो तो नेटवर्क पकड़ा गया ना। अब वो उसको मान भी नहीं रहे, इतना मान गए कि हाँ वो हमारा बंदा है, इतना शुक्र है मान गए हैं वो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एक सर्विंग नेवल ऑफिसर है। वो कहते हैं रिटायर्ड हो गया, अब काम कर रहा है। और उसका पूरा उसने सब कुछ कबूल भी लिया है। मतलब मैं बिल्कुल मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि उसने सारी बातें खुद ही वो कबूल भी ली हैं, बता दिया है उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है। जब वो एक्सपोज हो गया है तो बहरहाल हमारी जो भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने काफ़ी काम किया होगा। ज़ाहिर है को ऐसे तो नहीं पकड़ा उसको, काफ़ी अर्से उसके ट्रेल में होंगे, काफ़ी चीज़ें तो हमारी एजेंसीज़ के इल्म में हैं। अब हमारी एजेंसीज़ ने मतलब हुकूमत के थ्रू उनसे मुतालबा किया। अच्छा, ये सिर्फ टाइमिंग का ऐसा मसला एक आ गया दरमियान में कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पर विज़िट पर आए हुए थे जब ये पकड़ा गया। अब उसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा कि पकड़ा पहले से हुआ था, उस वक्त एक्सपोज उसको ख़ास तौर पर उस दिन किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बराह रास्त ईरानी सदर के सामने ये बात रखी और उससे कुछ थोड़ी सी हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में बदमज़गी आई। इसमें ऐसी कोई अजब बात भी नहीं है, अगर उस स्टेज पे किया है तो बड़ा अच्छा मौका था कि वो आए हुए हैं तो चलो इसी बहाने बात हो जाएगी। उसमें नहीं, मतलब एक बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ वहां पहुंचते स्पेशली और जाके कहते तो वो एक बड़ा इशू बनता पूरी दुनिया के लिए। सिफारती सतह पर ये होता है ना कि जो एक रख रखाव होता है कि अगर तो उनका कोई वफद आया होता, कोई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आया होता या कोई और, उसके सामने बात हो जाती तो और बात थी। हेड ऑफ द स्टेट आया हुआ है, हेड ऑफ द स्टेट की विजिट के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है, हम प्रोटोकॉल्स में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। उस प्रोटोकॉल में भी अगर ये होता कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ ये बात में रखते तब भी वो बात एक मतलब लेवल थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो बात रखी नहीं, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमारी हुकूमत ने तो अभी तक इंडिया के साथ भी खुलकर इस मसले को नहीं उठाया। मतलब ये भी एक सवाली निशान बना हुआ है कि इसको जिस तरह बना, अगर इंडिया में ऐसा वाक़या कोई होता तो क्या तूफ़ान इंटरनेशनली मिट चुका होता अब तक, ये एक अलग सवाली निशान है। बहरहाल उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू ईरानी सफ़ीर को बुलाया गया और उसको कहा गया कि वो ताउन करे ईरान की हुकूमत उसके बाकी लोगों को पकड़वाने में, और इसके ये जो कुलभूषण यादव है इसके जो भी वहाँ पर मूवमेंट रही हैं, जो इसका कारोबार है, किन किन लोगों से मिला है। अब ये बात तो उसने कबूल ली है कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ और कराची के वाक़यात में, यहाँ तक कि वो सफूरा गोट का जो वाक़या है उसमें भी उसका हाथ मतलब पाया गया है। और ये तमाम वाक़यात जो हैं, ये जो दहशत गर्दी के जो होते हैं, जो हमारी ईरान की सरहद से बलूचिस्तान साथ मिलती है वहाँ पर ज़्यादा हुए हैं। अगर आप देखें अफ़गानिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान की सरहद मिलती है वहाँ इतने दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हुए, वहाँ पर हुए। और कराची के तमाम वाक़यात जो अनरेस्ट हुई, टारगेट किलिंग हुई, उसमें वो शख्स मुलव्वस पाया गया। अब पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक ज़माने में कुछ अर्सा पहले ईरान के साथ ताउन किया, उनका जिंदुल्ला ग्रुप उनके लिए मुसीबत बना हुआ था और वो कोई सुन्नी एक उनका लीडर यहाँ से पकड़कर उनके हवाले किया, जिस पर उन्होंने मुकदमा चलाकर सज़ा दी। अब ईरान भी उस तरह पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करे और इस पूरे नेटवर्क का जो भी मतलब है सारा यही ताउन हासिल करने के लिए अयूब बेग साहब, जैसे पाकिस्तान ने सफारती ज़राए के ज़रिए 6 नुकाती एक मुतालबात जो हैं वो पेश किए हैं सफारती ज़राए के ज़रिए। मतलब उसमें एक तो फेस टू फेस तो बात उन्होंने कर ली थी, लेकिन एक बाकायदा ऑफिशियली 6 नुकाती ख़त जो है वो भेजा है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई मुनासिब इक़दाम है इन मसाइल के हल के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मुझे इस सिलसिले में ईरान से ताल्लुकात के हवाले से, ईरान से डील करने के हवाले से बहुत एक मज़ाक का खेस ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि आर्मी चीफ़ उन्हें कह रहे हैं कि आपके यहाँ ये आप ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद ये 6 नुकाती ख़त तो भेजा जाता है, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, जिनका असल काम है, जिनके से मुतल्लिका काम है ये, वो आते हैं टेलीविज़न पे और कहते हैं कि ये जो नेटवर्क काम कर रहा है रा का, वो ईरान में उसमें कुछ लोग तो हैं लेकिन वो काम अफ़गानिस्तान के ज़रिए कर रहे हैं।
یعنی وزیر داخلہ صاحب نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے پہلے لوکیٹ کیا تھا کہ اس نے زیورات کی دکان کہاں بنائی ہوئی ہے کلبھوشن نے، تو وہاں جہاں اس کی دکان ہے اس کی اپنا زیورات کی، وہاں سے افغانستان جانے کے لیے آج کے دور میں بھی کئی دن چاہیے، اس لیے کہ وہاں راستے میں صرف جہاز اور دوسری ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوتی۔ مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ایران کو اس طرح 6 نکات کہے اور اس سے جواب طلب کیا، اور جلد ہی بجائے اس کے کہ ان سے جواب کوئی آتا اور اس پر تبصرہ ہوتا، خود ہی ان کی وکالت کرنی شروع کرتی ہماری حکومت نے کہ یہ اس میں ایران کا کوئی قصور نہیں ہے، ایران نے اس میں کچھ نہیں کیا، یہ افغانستان کے ذریعے وہ کرتے رہے۔ لہذا پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے ہماری حکومت خود تو کلیئر ہو کہ واقعتاً سیاسی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایران جو ہے انوالو ہے را کی دہشت گردی میں یا را کی تخریب کاری میں جو وہ ایران کے ذریعے کرتا ہے، یا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پہلے حکومت اپنے آپ کو اس لیے کلیئر کرے۔ ان سے بات کا جواب تو دے دیا گیا نا کہ اس نے خود مانا ہے کہ وہ سراوان سے بلوچستان کے مشرقی ایریا میں داخل ہوتا ہے، افغانستان تو گیا ہی نہیں وہ، اس کی یہ ٹریل ویسے بھی دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، کوئی ضروری ہے کہ جب اس نے کام فرض کریں کو افغانستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کوئی کام لینا تو وہ فزیکلی اس کے پاس بس پکڑے یا وین پکڑے اور وہاں جائے اور وہاں سے پھر اس کے کان میں کچھ کہے وہ چل پڑے دوسری طرف۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام ٹیلی فونوں بھی ہوتے ہیں؟ یہ بات یہ اس نے خود اپنے رابطے بتائے ہیں، بلوچستان کے علیحدگی پسندوں سے خود رابطے بتائے ہیں، اور جو وہ راستہ بتا رہا ہے اس راستے سے بلوچستان سے افغانستان آنا آج کے دور میں بھی تقریباً ناممکن ہے۔ لہٰذا ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کے تو بیانات عجیب سے ہوتے ہیں، مطلب سب کے بیانات خود بھی عجیب ہی ہیں نا، وہ چودھری بھی ہیں اور خان بھی ہیں، تو مطلب فل ان دا بلینکس آپ خود کر لیں، تو مطلب ان کے بیانات کو تو چھوڑ دیں نا، آپ اس پہ نہ جائیں۔ ابھی تک ان 6 نکات کے حوالے سے ایران سے کوئی جواب نہیں آیا، اور ایران نے جو ہے اس معاملے میں برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کیوں انوالو کیا گیا ہے، اور بریگیڈیئر صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے تعاون کا معاملہ یہ ہے کہ جند اللہ کا جو عبد المالک ریگی تھا، اس کو وہ دیکھیے وہ ایک جہاز سے بیٹھا اور اس نے ایران کو کراس کرنا تھا، ہماری انٹیلیجنس نے ایران کو اطلاع کر دی تھی کہ عبد المالک ریگی جو ہے وہ ان قریب جو ہے فلاں جہاز کے ذریعے آپ کی ٹیریٹری سے گزرے گا، تو ایران نے وہ جہاز اتار لیا، عبد المالک ریگی کو باہر نکال لیا، اور باہر نکال کر اس کا بھائی پہلے گرفتار تھا، دونوں بھائیوں کو ایک ہفتہ ٹرائل کر کے دونوں کو پھانسی لگا دیا۔ یعنی یہ ہمارے ٹھیک ہے، وہ جند اللہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے، ہمارا تعاون اس طرح، لیکن ہمارے وہ 6 نکات کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس 6 نکات کے کسی ایک نقطے کا ایران نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ اس میں ہمیں کیوں انوالو کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں آخر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ہم تھوڑی سی را سے زیادتی کر گئے ہیں کہ مودی صاحب نے را کے چیف کی اتنی انسلٹ کی ہے، اتنی بے عزتی کی ہے، اور بری طرح تو بنتی ہے بندہ کیوں پکڑا گیا کہ تمہارا بندہ کیوں پکڑا گیا، تو کچھ تھوڑی سی ہمیں ان کے را کے چیف سے بھی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ فرمائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بذریعہ ایران روکنے کے لیے آپ دونوں حضرات کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں حکومت پاکستان کو؟ پہلے بریگیڈیئر صاحب۔ ایران کے ذریعے تو جیسے کہا ہے سفارتی سطح پر یہ بات چیت ہونی چاہیے نا، جیسے بات آ رہی سامنے کہ سفارتی سطح پر بات چیت ہونی چاہیے کہ انہوں نے مطلب ہے ایک طرف ہمارے ساتھ مطلب ہے دوستی کا بھی دم بھرتے ہیں، اور ساتھ ہی مطلب ہے ایک ہمارے مطلب ہے اندرونی معاملات میں مداخلت ہی ہے، اور خاص طور پر تعاون یہی ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال انڈیا نے ان کی سرزمین کو استعمال کر کے ہمارے خلاف کوئی کام کرنے کی دی ہے، نہیں دوستی کا مطلب دوستی ہی ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، میرا مطلب بڑا سمپل ہے نا کہ اگر انڈیا نے ان کی سرزمین کو استعمال کر کے کوئی نیٹ ورک بنا کر کیا ہے تو ان کو کم از کم جو سوال یہاں سے بھیجے ان کے جوابات تو ان کو دینے چاہیے نا، لیکن سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو معاملے کو لپیٹنے کی کوشش کی اور ان سارا کو پیک اپ کر کے واپس انڈیا بھجوا بھی دیا، اور راکیش نامی بندہ جو ہے وہ انڈیا بھی جا چکا ہے، وہاں ہے ہی نہیں اب ان کے پاس۔ دیکھیے خاص طور پر راکیش کے بارے میں ایران کا کوئی جواب ہی نہ دینا، جبکہ خود ہماری انٹیلیجنس بھی کہتی ہے
اور یہ جو یادیو پکڑا گیا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ راکیش جو رضوان کے نام سے ایران میں موجود ہے، اس کی انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی اس کو ٹھیک ہے، یہ بات تو آ گئی، یہ بات تو آ گئی آپ کی طرف سے کہ ان سے دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے ایران سے کہ جی آپ کے بارڈرز جو ہیں وہ پاکستان دشمنوں کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی بات کرنی چاہیے، اس کو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو بڑے پرزور انداز میں اٹھانا چاہیے۔ پہلے جا کر جو ثبوت دے کر آئے ہیں یو این او میں اور وہاں پر، اور وہاں بھی کسی نے لفٹ نہیں کرائی، اب جب ایک بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اب تو زیادہ اسٹرانگ کیس بنتا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی اس معاملے کو اٹھائے، ایران کے ساتھ بھی اٹھائے اور انٹرنیشنل فورم۔ میں سمجھتا ہوں ایران کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کی اور ہماری جو تعلقات ہیں، جو دوستی ہے، وہ قائم رہ سکتی ہے اگر یہ اس طرح کی حرکات آئندہ سے نہ ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ متنبع کر دینا چاہیے کہ آپ کی بھی تمام جند اللہ اور تمام سنی جو آبادی ہے وہ بارڈر پر ہے، اگر آپ نے اگر تخریب کاری ہمارے حوالے سے بند نہ کی تو آپ کو اس کا جواب مل سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاری ضرب ہوگی اگر وہ سیدھی زبان سے نہ مانے تو اس انداز میں جواب دینا پڑے گا۔ بریگیڈیئر صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اس کے جو قریبی اضلاع ہیں اس میں ایران کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، زیادہ دہشت گردی ہوئی اس طرف سے، زیادہ دہشت گردی ہوئی اس طرف سے ہے، یہ بات، اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھی ہے۔ تو یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یعنی آپ کے بارڈر کے قریب جو ہمارے زیادہ اضلاع ہیں وہ کیوں افیکٹ ہو رہے ہیں دہشت گردی سے؟ وہ آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور آپ کے آپ کا کیا انٹرسٹ ہے آپ کے زمین کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایران کے حوالے سے بہت ایک برادرانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تیل کا نکالا جاتا ہے تو بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سے ایران ہمارے نقطہ نظر سے بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے غیر قانونی طور پر ہمارا تیل نکال رہا ہے، لیکن تیل تو نکال رہا ہے، لیکن ایران سے تیل بہت زیادہ اسمگل ہو کے بھی تو پاکستان آ رہا ہے نا، بڑے سستے نرخوں پہ، وہ بھی تو آ رہا ہے نا۔ یہ بات آپ نے کیسے کی؟ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارا تیل ہے تو ہمیں نکالنا چاہیے، وہ ایران کیوں نکالتا ہے؟ وہ تو ایک قسم کی چوری ہے، اس کی اجازت نہیں دینی ہے۔ ایران ہمیں روکتا تو نہیں کہ آپ نہ نکالیں، نہیں ہم نہیں نکال رہے، وہ اپنی بارڈر سے نکال رہا ہے، اپنی طرف سے نکال رہا ہے۔ یہ ہماری چیز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم سستی کر رہے نہیں نکال رہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ضائع نکال لیں۔ ایک چیز ہماری ہے، ہمارے علاقے میں موجود ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں ٹیری ڈرلنگ کر کے تو وہ اس کو نکال رہا ہے۔ یہ ایران کا معاملہ ایسا رہا ہے کہ جب 77 میں بھی یہاں پر وہ ایک تحریک چل رہی تھی بھٹو کے خلاف، تو وہ اپنی فوجیں بھی لے آئے تھے ہمارے بلوچستان کے بارڈر، اور ان کی نظر رہتی ہے، مطلب وہ کلیم ان کا ایک طرح سے رہتا ہے۔ ہم پھر بھی اسے برادر اسلامی ملک ہی سمجھتے ہیں۔ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ان سے تعلقات اچھے ہو جائیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہماری سلامتی سے کھیلے اور پھر بھی ہم تعلقات اچھے رکھیں۔ جب وہاں انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کے بعد تھوڑا سا ایک ہمارے ہاں ایک سیکٹیرین چیز بھی پیدا ہو گئی ہے، اور ہمیں خاص طور پر ہم اس چیز کا زیادہ خیال رکھتے ہیں بنسبت ایران کے، مطلب اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے کہ یہاں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ناظرین، پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے جانے والی JIT پاکستانی جو تھی اس کی رپورٹ آئی ہے، اور اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ اسٹے ود اس۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوب بیگ صاحب پٹھان کوٹ واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں دونوں طرف، پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی۔ پاکستانی ٹیم JIT جو تھی وہ وہاں گئی، تحقیقات کی، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپ سیٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں نا، کہ انڈیا میں جو ٹیم تحقیق کر رہی تھی اس کا ایک مسلمان رکن تھے محمد تنزیل احمد، ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، 21 گولیاں ماری گئی، صرف 21، 10 تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کے دوران نکال بھی لی ہیں، قتل ہوئے ہیں وہ۔ انڈیا اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ معاملہ بھی بمبئی حادثے کی طرح شروع سے ہی شک و شبہات کا شکار ہے۔ یہ کہتے تھے کہ 4 دہشت گرد داخل ہوئے ہیں،
اور 4 دہشت گردوں کو مارنے میں انہیں 4 دن لگے. 4 دن لگے. اور بقول ہماری خفیہ ایجنسیوں کی انہوں نے 2 گھنٹے میں کام کر لیا تھا. باقی صرف اس لیے لٹکایا تھا کہ ان کا پلان تھا کہ اس نے پاکستان کو انوالو کرنا ہے. دیکھیے پھر سب سے بڑی بات، یہ سارا ہی معاملہ شک و شبہات پر چل رہا ہے. پھر یہ کہ جب انہیں کہا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ نے مارا ہے ان کی ہمیں فوٹو بھیجیں، جی وہ جل کر خاک ہو گئے. کون سی گولیوں سے انہوں نے مارا ہے انہیں، کون سے بمبوں سے مارا ہے انہیں، فائرنگ کی ہے نا کہ جس سے ان کی لاشیں بالکل جل کر خاک ہو گئیں. پھر انہیں کہا گیا ہے کہ یہ انہوں نے کراس کہاں سے کیا ہے. تو ہماری جو ٹیم گئی ہے وہ وہاں اس کو صرف 55 منٹ کے لیے ہوائی اڈے ایئر بیس پہ رہنے دیا گیا ہے. کرائم سین جو تھا. جی سر. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے مین گیٹ سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اسے دوسرے گیٹ سے داخل کیا گیا ہے. مین گیٹ سے داخل ہوں تو رائٹ ہینڈ پر سب سے قیمتی اثاثہ پڑا ہوا تھا اس ایئر بیس کا، جسے دہشت گردوں نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے گزر گئے. پھر ہمارے جو گئے تھے جے آئی ٹی والے، اس سے تو بات کلیئر ہو گئی نا کہ آپ کو اس لیے مین گیٹ سے انٹرنس نہیں دی گئی کہ آپ پہلا سوال سوال یہ اٹھتا کہ جناب یہ بڑا اثاثہ تھا، اس پہ تو انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، آگے کیوں یہ گزر کیسے گئے؟ دشمن تھے اور آگے کیوں گزر گئے؟ سوال تو اٹھ سکتا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہ بارڈر پہ لے جائیں اور وہ جگہ دکھائیں جہاں سے پاکستان سے لوگوں نے کراس کیا ہے. تو انہوں نے وہ جگہ دکھانے سے انکار کر دیا. پھر انہیں پوچھا گیا کہ اس وقت جس وقت یہ حملہ ہوا ہے یہ لائٹیں کیوں آف تھیں اور کیمروں نے کام کیوں نہیں کیا. اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا. اب حال ہی میں فوری طور پر اس کی رپورٹ کچھ کا انکشاف بھی ہو گیا، جس پہ انہوں نے صاف پاکستانی رپورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ان سائڈ جاب تھا اور اس میں سارا مسئلہ جو ہے انڈیا نے غلط بنایا ہے. جہاں تک تنزیل احمد کے قتل کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سانحہ ممبئی میں یہ کرکرے جو جس کے پاس جو کرنل کرکرے، ہاں جی، جو ساری کر رہا تھا، انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس دوران اس کو مار دیا گیا. ایک کتاب لکھی ہے ایس ایم مشرف نامی ایک انڈین آئی جی نے، وہ ایک صوبے کا آئی جی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے بتایا، اس کتاب میں ڈسکلوز کیا ہے کہ کرکرے کو ایک پولیس افسر نے مارا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور کیوں؟ وہ بھی اس کی پوزیشن بھی سمجھوتہ ایکسپریس میں وہی تھی جو پٹھان کوٹ کے معاملے میں تنزیل احمد کی ہے. ٹھیک. تو لہٰذا وہاں بھی انڈیا نے وہی کام کیا تھا کہ اس مین آدمی کو جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور ان کی جو ہائر اتھارٹیز تھی ان کے مطابق نہیں چل رہا تھا، اس کو مار دیا تھا. اور یہاں بھی جو ہے وہ تنزیل احمد جو اس کے پاس کافی راز تھے، بعد میں بتایا گیا اس کو شادی سے واپسی پر اس کو گولیاں ماری گئی ہیں، اس کی بیوی شدید زخمی ہے، بچے اس کے بچ گئے ہیں اور وہ ہلاک ہو گیا ہے. تو گویا یہ اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مودی جو یہاں مذاکرات کی جھوٹی سچی بات کر گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا. ٹھیک. برگیڈ صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جے آئی ٹی گئی تھی وہاں پہ اس کو پراپر انویسٹیگیشن کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، پراپر جو مین انٹرسٹ تھی اس سے وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا، صرف 55 منٹ کے لیے کرائم سین پہ رہنے دیا گیا، ان کو ایویڈنس نہیں لینے دیے گئے، بارڈر پہ نہیں جانے دیا گیا. اب انڈیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے تحقیقات کے لیے. آپ یہ فرمائیں کہ اگر یہ ٹیمیں اس طرح آتی جاتی رہیں گی اور اس طرح کا طرز عمل رہے گا تو کبھی یہ دونوں ٹیمیں یا دونوں ممالک مل کے بھی اگر چاہیں تو اس واقعے کے اصل کلپریٹس جو ہیں ان تک پہنچ سکیں گے؟ اصل چیز تو نیت ہوتی ہے. نیت ہی میں اگر گڑبڑ ہو، جبکہ وہ اس پورے حادثے کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کوئی باہر سے آئے تھے یا وہ ان سائڈ جاب تھا. باہر سے اگر ایک انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان سے گئی بھی ہے، ظاہر ہے کسی دوسرے ملک میں جا کے آزادانہ تحقیقات تو وہ کر ہی نہیں سکتی. وہ تو محتاج ہے اس مطلب ہوسٹ کنٹری کی کہ وہ اسے کیا دکھانا چاہتے ہیں، کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے نہ وہ کہیں جا سکتی ہے، نہ وہ لوگوں سے سوال کر سکتی ہے، نہ وہ لوگوں کو انٹروگیٹ کر سکتی ہے. اسی طرح اگر انڈیا کی ٹیم بھی آ جائے، نمبر ایک تو یہ کہ پاکستان کی پہلے یہ غلطی ہے کہ انہوں نے پہلے تسلیم کر لیا اور اس کی ایف آئی آر بھی گجرانوالہ میں درج کر دی. کیا ضرورت تھی مطلب اس کی؟ تو خام خواہ مطلب ہے، اب وہ پنجابی مثال ہے کہ چوروں نے پنڈ کالی، وہ والی بات آ جاتی ہے. اور اب ان کی ٹیم آئے گی یہاں پر تو گونگلوں میں سے مٹی جھاڑنے والی مثال ہے کہ اس نے یہاں پر آ کے کیا کرنا ہے. جب بات ہی غلط ہے، بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو وہ یہاں کر کیا کر لے گی؟
یہ تو کوئی واقعہ ہو اور دونوں حکومتیں بڑی نیک نیتی سے چاہتی ہوں کہ کسی صحیح حل تک پہنچیں اور وہ دونوں آپس میں تعاون کریں اور جو کچھ ڈیمانڈز ہوں جس سے انٹروگیشن مانگی جائے اس سے انٹروگیشن کا موقع دیا جائے, وہ جگہ دکھائی جائے, پھر تو کوئی حل نکلنے کا ہے بھی. جہاں پر بنیادی طور پر غلط بنیادی جس چیز کی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو تو وہاں سے کوئی صحیح نتیجہ تو نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انڈیا گئی ہے اور اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ انڈیا نے خود سٹیج کیا ہے, اور بریگیڈ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ انسائیڈ جاب تھی. انڈیا ایسے کام کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں آپ انڈیا کا طرز عمل روز اول سے دیکھیں تو وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ جو ہے فروغ گزاشت نہیں کرتا. ہر موقع پر, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ کرکٹ ایک گیم ہے تو وہ اس نے سری لنکا پاکستان آنا چاہتا تھا, اس نے سری لنکا کو دبایا کیونکہ چھوٹا ملک ہے سری لنکا, ہمسایہ ہے اور بھارت وہاں اثر و رسوخ رکھتا ہے, آنے نہیں دیا. یعنی یہ تو گیم کا معاملہ. اس حد تک انڈیا جو ہے ہر وہ معاملہ جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے وہ انڈیا روز اول سے کرتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھیے, میں یہاں ایک نقطہ خاص طور پر حکومت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے, جہاں تک دشمنی کا تعلق ہے, جہاں تک جنگ کا تعلق ہے, جہاں تک تعلقات کو بگاڑنے کا تعلق ہے, ہم ہرگز اس کے حق میں نہیں ہیں. تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے, دشمنی نہیں پیدا کرنی چاہیے, جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. لیکن اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت سے ہماری دوستی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت سے ہمارا اختلاف کسی ایشو پر نہیں ہے. بھارت سے ہمارا اختلاف ہمارے وجود پہ اختلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے گو ماتا کے ہماری ماتا کے ٹکڑے کیے ہیں اور پاکستان کو الگ کیا ہے, لہٰذا ہمارے وجود کے خلاف. اس بات کو سمجھتے ہوئے اس سے دوستی کرنے کا کوئی تصور ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے وجود کے خلاف ہونے کے باوجود اپیرنٹلی انہوں نے کیا ہے. نریندر مودی صاحب دوستی کے روپ میں پاکستان پہنچے, ٹھیک ہے, اور بڑی محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں اور بتایا کہ جناب ہم تو دوستی چاہتے ہیں. دنیا کو تو یہ شو کیا نا انہوں نے. اس کے بعد پٹھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے اور سارا معاملہ پھر ویسے کا ویسا ریورس ہو جاتا ہے. تو مطلب اس سے مقاصد کیا آپ حالیہ طور پہ دیکھیں نا پاکستان کو کس طرح وہ انسرکل کر رہا ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. وہ جا کے سعودی عرب کے ساتھ پہلے وہ یو اے ای کا دورہ کیا ہے, وہاں پر اس کی بڑی آوبگت ہوئی ہے, وہاں پر اس نے انڈین کے اس سے بھی خطاب کیا, ایک بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈز دیے ہیں. پھر وہ ایران کے ساتھ تعلقات, ایران کے ساتھ بھی چلا گیا ہے. سعودی عرب جا کر وہاں سب سے بڑا سول ایوارڈ بھی لے آیا, ان کے ساتھ بھی معاہدے کر رہا ہے. دیکھیں نا اس نے معاہدے بھی کر لیے, سب کچھ کر لیا, یہ اس کا حق تھا کسی سے بھی کر لے. ہمارے لیے لیکن ہمارا برادر اسلامی ملک کیا کر رہا ہے, اس کو سول اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دے رہا ہے. یہ کہاں کی اچھی بات ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک توازن رکھ سکیں. اس نے دونوں سے تعلقات رکھے ہوئے, وہ ایران بھی جا کر اپنی آوبگت کروایا ہے اور سعودی عرب سے جا کر ابھی اپنی مطلب وہاں پر بھی سول ایوارڈ لے آیا اور معاہدے کر رہا ہے. پورا ایک طرح سے افغانستان, ایران, یو اے ای, سعودی عرب اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی سفارتی مہم سے, اور مودی نے خود دورے کیے, کوئی وفود نہیں بھیجے, یعنی آپ کو اس طرح بھی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو تنہا کیا جا رہا ہے سفارتی سطح پر. کیونکہ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں ہمارے تمام ان ممالک سے, برادر ملک آپ کہہ رہے ہیں, افغانستان, ایران, یو اے ای, سعودی عرب, ہمارے تعلقات اس سطح پر نہیں ہیں. یہ ضرورت ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی. دیکھیں اگر یہاں استحکام ہوگا تو لوگ آپ سے دوستی چاہیں گے, معاشی استحکام ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا تو لوگ آپ سے دوستی چاہیں گے. اگر آپ کے ہاں معاشی استحکام نہیں ہوگا, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, عدم استحکام کا معاملہ ہوگا تو آپ کے دوست آپ سے پڑے ہٹیں گے, دور ہٹیں گے. یہ ایک آج کی دنیا کا ایک عام معاملہ ہے کہ کیوں ہم اس شخص کو اپنے قریب لائیں جو اپنے آپ کو خود سنبھال نہیں پا رہا. اگر ہم اپنے اندر طاقت پیدا کر لیں گے تو آپ یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں مالدیپ اور سری لنکا اور وہ ملک جو انڈیا کے قریب ہیں وہ آپ کے قریب آئیں گے. یہ مطلب ہے اگر وہ ملک انڈیا کے قریب ہوئے ہیں تو ان کا بھی قصور ہوگا, ہمارا بھی ہے. ہم نے کمزور ہو کر لوگوں کو بتایا کہ ہم سے تعلقات رکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ہمارے وجہ جواز تھی ہم نے اس کی طرف ہی پیش رفت نہیں کی. اپنے ہمارے اس ملک کو استحکام نہ تو لسانی بنیادوں پر آ سکتا ہے, نہ کسی جغرافیہ وجہ سے آ سکتا ہے. ملک جس بنیاد پر قائم ہوا تھا صرف وہی اس کا وجہ جواز ہے, اور اس طرف ہم نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اگر ہم اس طرف بھی پیش رفت کر لیتے تو اسلامی ممالک ہم سے تعلقات رکھنے میں پیش قدمی کرتے. ٹھیک, آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.